الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام اور جن کے جلووں سے مرجائے کھلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام اور غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے اور کل اپمال و سر یریگی چیمان لریسو کل اپمال و سر یریگی چیمان لریسو کل میدان کی رستگی چیمان لریسو او دشمن د دین لرورزی لکز مرے پا میدان تیغو تو فنگنا نستنیگی چیمان لریسو او نن بمعلوم شی محمد عربی گران دے پچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نن با حق معلومیگی چیمان لریسو او داد غیرت وینا سود نکڑی بے غیرت لرا پدے وینا حق پوہیگی چیمان لریسو او محمد امین پننگ د دین کفن پسر تڑلے محمد امین پننگ د دین کفن پسر تڑلے ورسر حغا روانیگی چیمان لریسو مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ کسی کو سمجھ آ رہی یا نہیں لیکن سبحان اللہ الحمدللہ سب بول رہے ہیں ان کے سارے ہمارے تحریک کے جتنے بھی ساتھی ہیں حضور کے غلام ہیں ان کو پتہ ہے کہ بات جو بھی ہو رہی ہے میری مصطفیٰ کریم کی ہو رہی ہے اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ان کے بابا جی نے اس چیز کو ختم کر دیا تھا قومیت اور لسانیت کی اس بدبودار نظریے کو فرمایا نہیں اب جو حضور کے جھنڈے کے نیچے آ چکا ہے حضور کی غلامی میں تو وہی ہمارا
عقیدہ ہے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ کوئی پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، یہ سب کچھ ہم بعد میں ہیں، پہلے ہم حضور کے غلام ہیں۔ ز مسلمان ما اول بیاد پختون بچیم، میرے جد امجد فرماتے ہیں ز مسلمان ما اول بیاد پختون بچیم، بیاور پسے پازادے دا ہندوستان خواخیمہ۔ کہہ رہا میں سب سے پہلے حضور کا غلام ہوں، اس کے بعد اور باتیں ہیں، سب سے پہلے میں حضور کا غلام ہوں۔ تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرف جہاں پر لوگوں کو شاید سمجھ بھی نہیں آ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، شاید کچھ کم لوگ ہو، لیکن کوشش یہی کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں نے ہمارے دلوں میں ایک چیز ڈالی تھی کہ ان کے ہم نے بھی پنجابی زبان تو کیا اردو بھی صحیح طریقے سے ہم نہیں بول سکتے تھے، لیکن الحمدللہ جب سے تحریک کے ساتھ اور قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ ہمارے وابستگی رہی تو اب کوشش کر رہے پنجابی بھی سیکھے۔ جام وصال دا پین والے غرقہ عاشق مس جمال ہور ہوندے، جام وصال دا پین والے عاشق مس جمال ہور ہوندے، در منگ ملنگ بے ننگ شدے صاحب درتے حال ہور ہوندے، اور ٹکڑے منگتے شوربے پین والے غرقال مقال ہور ہوندے، اور سینہ ڈان وچ جنگ عالم شیر صفت کے تال ہور ہوندے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں قبلہ امیر المجاہدین نے جو مشن ہمیں دے کہ آپ دنیا سے ظاہری طور پہ رخصت فرمانے لگے، اللہ کریم ہمیں تا دم مرگ استقامت نصیب فرمائے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں صرف 2 اشعار پشتوں کے شامل کر کے انشاءاللہ بات آگے بڑھاؤں گا۔ میرے جد امجد کے اشعار ہے، آپ فرماتے ہیں ہزار ہزار عالمہ درستا کے حران محبوبہ، لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ، اور دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب، پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ، او ازل نتربد ہر دم دا رب دا علم پشمار، وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شوق و محبت سے بلند آواز سے تمام احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محفل پاک میں تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، کارکنان، قائدین، بالخصوص محترم جناب حافظ سفیر قادری صاحب، محترم جناب علامہ ساجد اکانی صاحب، محترم المقام جناب حضرت العلامہ مولانا حامد رضا صاحب، محترم جناب حافظ آصف جاوید صاحب، اور میرے بھائی محترم جناب ایڈوکیٹ عمر ارشد صاحب، اور جناب محترم المقام مہدی شاہ زمان صاحب، جتنی بھی یہاں پر حضور کے غلام تشریف لا چکے ہیں، بالخصوص میزبان محفل محترم المقام جناب حافظ محمد نذیر احمد صاحب، جنہوں نے ہمیں اس بارونق محفل پاک میں دعوت دی، اور ان کے بیٹے اور بھتیجے محترم جناب سمیع الحق صاحب اور ظہیر احمد صاحب، ان کے شادی کی خوشیوں کے موقع پر ہمیں مدعو کیا۔ تحریک لبیک کے ذمہ داران آئے، کارکنان آئے، حضور کے غلام تشریف لائیں، اللہ کریم سب کا آنا یہاں پر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ ان بچوں کی جو نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، عزتوں، برکتوں اور خوشیوں سے ان کو مالا مال کر دے، اور اس نکاح شرعی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے
خوبصورت اور بابرکت تقریب کو اللہ کریم جل جلالہ ان کے لیے مزید خوشیوں اور عزتوں کا سبب بنائے۔ آپ یقین کریں، یہاں پہ آ کے میں سامنے انتظامات دیکھ رہا تھا، شادی کا ایک اور ماحول ہوتا ہے، اور پھر ہر علاقے کا اپنے طور پر اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھ کر اور ادھر ادھر لوگ خدمت میں لگے ہیں، تیاریاں شروع ہیں، تو امیر محترم کا مجھے وہ جملہ یاد آیا کہ آپ نے ہمارے قائد محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ، کہ آپ نے فرمایا کہ اب زندگی تو ہر سانس پر لبیک ہی لبیک ہے، ہتھ کڑی پا کے بھی لبیک، جیل جا کے بھی لبیک، باہر آ کے بھی لبیک، اور سختی میں بھی لبیک، غمی میں بھی لبیک، خوشی میں بھی لبیک، اور صحرا پا کے بھی لبیک۔ ہر وقت انشاءاللہ تعالی اب تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کے لیے ہم حاضر، آپ کے عزت ابرو کے لیے حاضر، اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ، آپ کے دین کو ایک مرتبہ ضرورت پڑے ہم 1000 مرتبہ حاضر۔ تو یہ یقین کرے اس خوشی کے موقع پر دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ مکینِ گنبدِ خضرا اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو مزید خوشیاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء صلحاء یہاں تشریف لائے ہیں اللہ کریم جل جلالہ ان کا آنا یہاں پر قبول فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو رات کو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی، میں اللہ کے حکم سے یہاں سے جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، جو یہاں پر آپ کو ڈیوٹی میں دے کے جا رہا ہوں تو آپ نے آج رات یہاں پر میرے بستر پر سونا ہے، یہاں پر آرام کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ یہی تھا کہ لعل الجہال یبادر الیک فیقتلوک، کیونکہ انہوں نے کفار نے ایک سازش بنایا ہے، اور وہ شاید جو تم میرے بستر مرگ پر ہو وہ آ جائے اور اسی پر حملہ کرے، تو وہ آپ کو شاید قتل کرنے کے ارادے سے آ جائے، لیکن میں جا رہا ہوں، آپ نے اسی بستر پر سونا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو جواب دیا وہ قیامت تک حضور کے غلاموں کے لیے مینار نور ہے، کہ جب میرے مصطفیٰ کے عزت ابرو کی بات ہو تو یہاں پر جواب حضرت علی المرتضیٰ نے کیا دیا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ رات آپ ہی کے بستر پر لیٹنا کیوں ضروری ہے، میں رات کسی اور بستر پر جا کے سو جاؤں گا، یا رسول اللہ آرام کرنا ہی کیوں ہے، میں جاگ کے رات گزاروں گا، جب وہ آ جائیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ مجھ پر حملہ نہ کرے، حضور تو نکل چکے ہیں۔ آپ نے اسی وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا رضیت ان تکون روحی لروحک وقاء ونفسی لنفسک فداء وما احب الحیات الا لخدمتک، یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں کہ میری روح آپ کی روح کی حفاظت کرے، میری جان آپ کی جان کی حفاظت کرے، اور یا رسول اللہ میں نے زندگی اپنے لیے نہیں، یا رسول اللہ میں نے تو زندگی صرف آپ کے لیے مانگی ہے، جب آپ کے لیے مانگی ہے تو یہ ایک زندگی تو کیا ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو۔ اس لیے اگر آج ہم پوری دنیا میں
اگر ہم صحابہ کے تذکرے کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے، اگر آپ اس موضوع کی مناسبت سے ہم محافل اور مجالس کا انعقاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کی زندگی اور صحابہ کی طرز عمل اور صحابہ نے جو عشق و محبت کی داستانیں رقم کی ہے، ہم نے صرف واقعات نہیں سنانے ہیں، ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بھی وہی بنانے ہیں کہ جو صحابہ نے حضور کے ساتھ جس طریقے سے پیار کیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا کس طریقے سے آپ حضور سے پیار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کان احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی الظما۔ ہم حضور سے پیار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہماری مال، ہماری اولاد، ہماری ماں باپ، یہ سب کچھ حضور پر قربان ہے۔ اور جب کسی بندے کو کسی صحرا میں انتہائی پیاس لگی ہو اور ان کا حلق خشک ہو رہا ہو تو جتنا وہ اسی وقت پانی کو چاہتا ہے اس سے زیادہ ہم ہمارے کریم آقا کو چاہتے ہیں۔ اس لیے آج ان کے نام لیوا تو بہت زیادہ ہے، لیکن جب حضور کے ساتھ پیار، عشق و محبت کی بات آئے تو پھر آپ یقین کریں، میں اس بات پر اللہ اور رسول سے بہت راضی ہوں کہ ہمیں اس ماحول میں تحریک لبیک جیسا پلیٹ فارم دیا اور پھر حضور امیر المجاہدین کا ساتھ ہمیں عطا کیا کہ آپ نے پھر سے امت میں وہ جذبہ بیدار کر دیا، پھر سے وہ جذب عظیمت بیدار کر دیا کہ اس امت نے الحمدللہ صرف نعرہ پھر نہیں لگایا کہ ہماری مال قربان، جار قربان، یا غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، واللہ جب موت کی باری آئی تو انہوں نے کر کے دکھایا کہ ہاں حضور کے قدم مبارک کی خاک پر بھی ہمارے جانے حاضر ہے۔ کفار نے ہمیشہ سے صرف یہی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے ان سے یہ دونوں جذبے نکالے جائیں، ایک ہے جذبہ حب مصطفیٰ اور ایک ہے جذبہ جہاد۔ یہ دو جذبے نکالے جائیں تو پھر ہم جس طریقے سے ان پر حکمرانی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہی کوشش کی اور ان کے اثرات ہمارے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے ہاں انہوں نے ایک جملہ اسی وقت سے رائج کیا پٹھانوں میں، پختونوں میں، اور وہ تھا عدم تشدد کا فلسفہ۔ اب بھی آپ ان کے جلسوں میں یہی سنیں گے کہ ہمارے فلاں بابا نے عدم تشدد کا فلسفہ دیا۔ یہ اسی وقت جب ادھر سے جہاد کا علم بلند ہوا اور ہمارے دادا مرشد حضرت حاجی صاحب ترنگزئی نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور پھر انگریزوں کو وہ عبرتناک شکست دی کہ انگریزوں نے اب بھی اپنے یاداشتوں میں لکھا، ان کا ایک جو اسی وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 30-31 میں ان بندوں سے ہمارے جنگیں ہوئی کہ ہمارے توپ وہ کام نہ کر سکے جو ان کے ہاتھوں میں لاٹیاں جو کام کر سکے۔ انہوں نے کہا یہاں پر عدم تشدد کا فلسفہ دے دو، اور یہاں پر جو بات مشہور ہوئی وہ تھی امن پسند، کہ یہ کہیں کہ ہم تو امن پسند ہے، اور پھر بالخصوص اہل سنت کے بارے میں یہ چیز ہم نے بہت زیادہ سنا کہ یہ ہم بہت امن پسند ہے۔ ہماری تاریخ اس حالانکہ ہماری تاریخ یہ صحیح بات ہے، ہم سے زیادہ کوئی امن پسند نہیں، لیکن یہاں پر مراد اور تھا کلمت حق نرید بہ الباطل۔ یہاں پر مراد اور تھا، مراد یہ تھا کہ کوئی بھی ظالم اور جابر حضور کے دین کے خلاف آ جائیں تو ہم امن پسند ہے، ہم سر کو نیچے رکھیں گے، ہم ان کے سامنے ان کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کریں گے۔ اگر وہ حضور کی دین پر حملہ کرے تو ہم کہیں گے نہیں، ہم امن پسند ہے، ہمارا کام ہے یہ نہیں ہے، ہم تو درویش لوگ ہیں۔ اگر وہ حضور کے عزت ابرو پر حملہ کرے، ختم نبوت حلف نامے میں ترمیم کرے، تب بھی ہم کہیں کہ نہیں، ہم امن پسند ہے، ان چیزوں سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے، اور ہماری تو تاریخ ہے یہ۔ تو آپ یقین کریں جب اس ماحول میں لوگ حقیقتاً جہاد کو بھی بھول چکے تھے، اور کس انداز سے کہ جب جہاد کا تذکرہ ہوتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہو۔ انہوں نے جہاد کو دوسرا نام دہشت گردی کا دیا، اس انداز سے دیا، اس انداز سے کہ بالکل جہاد اور دہشت گردی کا لفظ بالکل ایک ہونے لگا،
حالانکہ جہاد تو دہشت گردی کو ختم کرتا ہے، جہاد تو دہشت گردی کو جڑ سے اکاڑ پھینکتا ہے، مگر جب اس عالم میں اور اس کیفیت میں وہ انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب سمجھا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اسی وقت میں اللہ کریم نے لاہور سے ایک مرد قلندر کو اس میدان میں اتارا اور انہوں نے پوری قوم کو پھر سے وہی جذبہ ایمانی عطا کی جن کے اسلاف سے الحمدللہ ہمارے اسلاف نے اسی میدان میں وہ کامیابیاں اور وہ تاریخ رقم کی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور طرف جانے کی، مگر یاد رکھیے اس مرد قلندر نے اس قوم میں پھر سے وہی جذبہ بیدار کیا، جن جذبے کے تحت صحابہ نے اس علم اسلام کو شرق سے غرب تک آج ہمیں یہ تانے دیتے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ متشدد بن چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ہاں ایک بندے نے بیان کی پشتو میں، وہ بہت بڑے استانے کے مالک ہے، انہوں نے کہا ابھی تک ہم فخر سے کہتے تھے کہ ہم اہل سنت امن پسند تھے، لیکن کہہ رہے کہ اب ایک جماعت اس طرح کی آئی ہے کہ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم امن پسند ہے۔ آپ یقین کریں جب یہ بات کی انہوں نے تو میں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایک مٹی خاک لے کے منہ میں ڈالتے اور کہہ دیتے کہ اہل سنت کو بابا جی نے کون سا مقام عطا کیا، وہ مقام عطا کیا۔ خدا کی قسم آج مخالفین بھی، موافقین نہیں، مخالفین بھی وہ حیران ہے اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ ہاں حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سوئے ہوئے امت کو پھر سے بیدار کر دیا ہے۔ وہ آج یہ کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے یہ لوگ جو کہ شاید ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کے ہاں یہ جذبہ بالکل معدوم ہے، لیکن یقین کرے انہوں نے صرف نعرے لگائے، انہوں نے قوم کو صرف اس نعروں پہ دھوکہ دیا۔ واللہ العظیم اہل سنت نے میدان عمل میں اپنے سینے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ جس طرح قبلہ امیر المجاہدین فرما گئے تھے کہ ادھرا ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، یہ نعرہ رسمن نہیں تھا، جب بھی وقت آیا حقیقتاً جوانوں نے اپنے سینے پیش کر کے کہا کہ جو ہمارے بابا جان ہمیں جو جذبہ دے کے گئے تھے ہم نے عملاً اس جذبے کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے آج ہم اگر یہ اتنے خوبصورت موقع پر یقیناً ہمارے لیے ان سب دوستوں کے لیے یہ مسرت والا لمحہ ہے کہ ہم ان بھائیوں کی شادی کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو اس پر اتنا خوبصورت پروگرام اس بات کی عکاسی ہے کہ جن کے دم قدم سے یہ سارے خوشیاں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ نے یہ ساری خوشیاں ہمیں دی ہے، تو ظاہری بات ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کانا اسی کا گانا۔ تو آج ہم ان خوشیوں کے موقع پر اپنے محبوب علیہ السلام کے حضور یقیناً یہ حاضری لگائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک کی طفیل اور اس سے لگی خاک کی طفیل ہمیں جو خوشیاں ملی ہے، تو آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر سانس آپ کے دین کے لیے اور ہماری ہر قدم آپ کے دین کے لیے اٹھے گا انشاءاللہ، اور ہمارے ہر قدم نظام اسلام کے لیے اس ملک میں اٹھے گا، اور جس مقصد پر یہ ملک بنا ہے، یہ ملک جو بنا تھا، یہ نعرہ جو اسی وقت ہمارے اسلاف نے لگایا وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے اس ملک میں ہم نے انشاءاللہ تعالی زندگی کے ہر سانس پہ اسلامی نظام کے لیے کوششیں کرنی ہے کیونکہ یہ اس ملک کا مقصد ہی یہ تھا، اور جب اسلام کا نظام ہو جائے تو پھر آپ یقین کر لے کہ
کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا ہے وہ مقصد ہم نے پا لیا۔ اگر اس طرح نہ ہو تو ابھی 73 سال ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے 1 فٹ سرزمین پر بھی، پاکستان کے 1 فٹ زمین پر بھی اب بھی تک اسلام نافذ نہیں ہوا، اور یہ من حیث القوم ہم اس جرم میں شامل ہیں کہ ہم نے ابھی تک اسلام کے نظام کے لیے کوشش نہیں کی اسی طرح۔ حالانکہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں اس وجہ سے نہیں دی کہ اس ملک میں جو ہندوستان تھا ادھر ہمارے لیے ہسپتال نہیں تھے، یا ہمارے لیے زمینیں نہیں تھی، یا ہمارے لیے ادھر گھر نہیں تھے، یا ہمارے لیے ادھر کاروبار نہیں تھے، یا ہمارے لیے ادھر روڈ نہیں تھے، ریلوے نظام نہیں تھا۔ یہ سب کچھ تو موجود تھا، اور اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے لیے سب کچھ موجود تھا، مگر پھر بھی مسلمانوں نے اپنا خون بہایا اور کئی لاکھ مسلمان شہید ہو گئے، 70,000 ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ کس لیے؟ یہ نالی کے لیے نہیں، یہ روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں، سب نے اپنے جانوں کا نذرانہ اس وجہ سے دیا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس ملک میں سکہ اور نظام میرے مصطفی کریم کا چل رہا ہو۔ مگر آج 73 سال کے بعد بھی وہ نظام نافذ تو کیا، اس نظام کے لیے آواز اٹھانا بھی دہشت گردی بن گیا، اس نظام کے لیے جدوجہد کرنا بھی غداری ہو گیا، اس نظام کے لیے میدان میں آنا بھی ہمارے لیے اتنا مشکل ہوا جیسے ہم یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پر آئے اس ملک میں۔ لیکن جنہوں نے اس ملک کو اغیار کی جولی میں ڈالا، آج وہی اس کے وارث کہلا رہے۔ اس لیے آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اپنی اصل کی طرف لوٹانا ہے انشاءاللہ۔ اور جب نظام اسلام آئے گا، آپ یقین کریں، پرسوں سے اگر آپ ایک بات کو نوٹ کر لیں، اور یہ بہت اہم ہے، افغانستان میں امارت اسلامی میں ایک چھوٹا بچہ 6-7 سال کا بچہ تھا جس کا نام حیدر تھا، زابل کے علاقے میں وہ کوئی ادھر وہ کنویں میں گر گیا نیچے۔ جب وہ گر گیا تو پورے افغانستان میں کل تک پورے افغانستان میں ایک سوکھا سما تھا، لوگ سارے پریشان تھے، ان کی ساری مشینری جو تھا وہ مکمل طور پہ لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے اس بچے کو ہم زندہ نکالے۔ ان کی وزیر مشیر سارے وہ رات بھی ادھر تھے، دن بھی ادھر تھے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ سردی میں وہ رات بھی ادھر گزارا، اور وہ ادھر سے کوشش کر رہے تھے، اور پوری ملک میں انہوں نے دعائیں یا تقریبات منعقد کی کہ اس بچی کے لیے دعائیں کرے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہی وہ ملک تھا کہ جس میں روزانہ کئی 100 لوگوں کی جانیں چلی جاتی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کے معاملات ہوتے رہے۔ لیکن جب یہاں پر اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اب صرف ایک ہی جان کے لیے پورا قوم مکمل طور پر مغموم ہے، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بچے کی جان بچ جائے۔ اور جب رضا الہی آئی تک کہ وہ نکالا گیا تو وہ وصال فرما چکے تھے، تو ان کے وزیر رو رہے تھے، سارے ان کے وزیر رو رہے تھے اس بچے کے لیے۔ تو میں نے یقین کرے اسی وقت مجھے مری کا اور پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ ماحول مجھے سامنے اس طرح نظر آیا۔ میں نے کہا یہاں 36 گھنٹوں سے لوگ کالے کر رہے تھے، سامنے راولپنڈی اسلام آباد ہے، 10 منٹ ہیلی کاپٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن یہاں پر کسی کو پرواہ نہیں تھا، مسلمان کے جان کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ لیکن جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہوا ایک بچے کے لیے پورے افغانستان میں، پورے افغانستان کے لوگ اس کے لیے مغموم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نظام اسلام آ جاتا ہے تو یہ وہی نظام ہے جس میں آپ کے عزت، مال، آبرو سب محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اس نظام کے لیے کوشش کرنا ہے، اور تحریک لبیک کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک میں حضور کا دین تخت پر آ جائے۔ اگر حضور کا دین تخت پر آ جائے پھر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، پھر ہر مظلوم کی فریاد کو ہم سنیں گے۔ اب اگر سندھ کے یونیورسٹیوں سے آوازیں آ رہی ہے اور ادھر بچیاں رو رہی ہیں، ان کے ساتھ ریپ کر کے پھر ان کو قتل کر کے خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے، مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کی فریاد سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب اسلام نہ ہو، کسی کے عزت آبرو کا کوئی بھی بندہ
چاہے کتنا بھی بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کی عزت ابرو وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اسلام آ جاتا ہے تو پھر ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے محمد ابن قاسم صرف ایک آواز پہ آ کے راجہ طاہر کی طاقت کو ٹکڑے کر کے حضور کی دین کے لیے، اس بچی کی عزت ابرو کے حفاظت کے لیے ہزاروں میل دور سے آ کر ان کی عزت ابرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جب اسلام نہ ہو، حضور علیہ السلام کا دین نہ ہو، تو پھر آگے جا کر آپ دیکھیے عافیہ صدیق کے لیے ایک خط تک نہیں لکھا گیا۔ ان کے لیے کوئی بندہ آگے سے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک یا رسول اللہ اس میدان میں حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ تعالی اپنا جتنے بھی دوست احباب ہے وہ اپنے اوپر یہ فرض کر لے۔ میں اکثر اس بات پر کہ اللہ کریم نے ہمیں اس دور پرفتن میں کہ جب کوئی بھی بندہ ایک بھی قدم وہ بغیر مفاد کے آگے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ و رسول کا کتنا کرم ہے کہ ہم نے الحمدللہ دل و جان سے لبیک کا ساتھ دیا، اور کس انداز سے دیا کہ جب بھی حضور امیر المجاہدین نے پکارا تو ہم نے الحمدللہ لبیک کہا، اور پھر اس انداز سے کہ سامنے سے پوری دنیا کی ظلم، پوری دنیا کی جبر، اگر ہمارے کارکنوں پر جو ظلم و جبر ڈایا گیا اور جو ان کو ستایا گیا، جس طریقے سے حضور امیر المجاہدین سے لے کر ابھی ایک عام کارکن تک، تو یقین کرے یہ کسی بھی اور جماعت کے ساتھ ہوتا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پھر اس وقت جو تحریک کے خلاف جو پروپیگنڈے، جو تحریک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ تحریک میدان میں ہے اور انشاءاللہ تعالی میدان میں رہے گا۔ میں نے پہلے بھی اسی وقت جب ہمیں کالعدم کیا گیا، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ کالعدم ہو جائیں گے، مگر لبیک تو نظریہ ہے، لبیک تو عقیدہ ہے، لبیک تو ایک سوچ ہے، لبیک تو ایک فکر ہے۔ آپ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے اپنے نشان پر الیکشن لڑنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور وہ ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کالعدم کر دیا، میں نے کہا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ وقت نے بھی چشم فلک دیکھا کہ وہ اپنے نشان پر لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ہمارے لڑکے بے سر و سامانی کی حالت میں میدان میں الحمدللہ موجود تھے۔ کیونکہ لبیک جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لبیک کے پیچھے حضور امیر المجاہدین کا اخلاص ہے، لبیک کے پیچھے شہداء کا خون ہے، لبیک کے پیچھے حضرت ممتاز قادری کی راتوں رات کی وہ دعائیں ہیں جو انہوں نے اس مشن کے لیے مانگی تھی، اور لبیک کے پیچھے یمامہ کی شہداء کی مشن ہے۔ انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ میدان میں رہے گا۔ صرف اتنا ہے کہ ہمارا امتحان ضرور ہے کہ ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے۔ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے جنہوں نے 73 سال سے پاکستان میں نظام اسلام کا راستہ روکا۔ کس انداز سے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، جنہوں نے کسی جماعت کی تکفیر کی، ان کو زیادہ کیا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جنہوں نے 73 سال سے اس نظام کو، نظام اسلام کے راستے روکے، کیا ہم یہ سوچے کہ ہم نے کبھی ان کا ساتھ تو نہیں دیا؟ جنہوں نے ختم نبوت حلف نامے میں ترمیم کی، جنہوں نے پاکستان میں فحاشی اور عریانی کو سپورٹ کیا، جنہوں نے پاکستان میں نظام اسلام کا راستہ روکا، وہ آج بھی چاہے تو اسمبلی سے بل پاس کر کے اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے یہ راستہ روک کے رکھا ہے۔ جو بھی بندہ اسلام کے لیے آواز اٹھائے ان کو کہے تمہارا ضرورت ہی کیا ہے اس نظام میں، اور تم تو ملا ہو، تمہیں سیاست سے کیا لینا دینا، تم جا کے اپنا کام کرو مسجد میں، اور ہمارا کام ہے سیاست۔ اور ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ سامنے آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو عقیدے سے الحمدللہ ٹن سنی ہے، عقیدے میں ہمارا کوئی فرق نہیں ہے،
ہم بالکل سنی بھی ہے اور ہم معمولات بھی وہی کر رہے ہیں، میلاد بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم سیاست میں ان کے ساتھ ہے، یہ معاملہ ہمارا جدا ہے۔ یہاں پر قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ دل اللہ کریم جل جلالہ نے اس سینے میں ایک پیدا کیا ہے، اور وہ ایک دل میرے مصطفی کریم کے لیے پیدا کیا۔ دل بمحبوب حجازی بستہم ای جہت بیک دیگر پیوست ایم، کہ دل ایک ہے اور وہ ایک دل میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ دل آپ کے ساتھ ہے یہ مذہبی ہو گیا، یہ دل ان کے ساتھ ہے وہ سیاسی ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کریم نے اس دین کو سیاسی ہی پیدا کیا۔ میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے جب مدینہ شریف سے اس نظام کا آغاز کیا تو وہ ایک سیاسی نظام تھا۔ ابو بکر صدیق نے جب پہلا خطبہ دیا سیاسی خطبہ، اس میں بھی اس نظام کی بات تھی جس نظام کی بات آج لبیک یا رسول اللہ والے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اس نظام کی بات کی، حضرت سیدنا عثمان نے بھی اس نظام کی بات کی، حضرت سیدنا علی شیر خدا نے بھی اس نظام کی بات کی، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بھی اس نظام کی بات کی، اور یہ سلسلہ خلافت عثمانی تک چلا۔ جب تک ہماری سیاست ان کے ہاتھ میں تھا، اسلام کے ہاتھ میں تھا، تب مسلمانوں کو عروج حاصل تھا، تب کفار ہمارے غلام تھے، تب پوری دنیا میں مسلمانوں کے عزت آبرو محفوظ تھی۔ لیکن جب ہم نے سیاست کو الگ، شریعت کو الگ گردانا اور سیاست کو ایسے لوگوں کے سپرد کیا جن کو دیکھ کے بھی سورہ اخلاص نہیں آیا، جن کو دیکھ کے بھی سورہ اخلاص نہیں آیا، اور جو نماز پڑھنا جن کو نہیں آیا، جو نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، جب ان کے ہاتھ میں دیا تو آج پوری دنیا میں جہاں پر بھی دیکھے اسلام کے علاوہ جنہوں نے وہ راستہ اپنے لیے، جنہوں نے وہی راستہ اپنے لیے منتخب کیا، آج پوری دنیا میں دیکھے وہ ان کفار کے لیے نیچے محکوم زندگی گزار رہے ہیں۔ کفار حاکم ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اس ماحول میں جب میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا چمکتا دمکتا قانون موجود تھا، اس کو چھوڑ کر اغیار کے قدموں میں آ گرے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اسلام کے قانون کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور تحریک لبیک کا یہی مقصد ہے، باقی کوئی مقصد نہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں۔ آج یقین کرے میں جب بھی پورے پاکستان کی حالات دیکھتا ہوں تو یہی ایک چیز سمجھ میں آ رہا ہے کہ لبیک نے جو میدان میں قدم رکھا ہے، ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پر قدم رکھنا مشکل تھا، لیکن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، دل و جان سے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ ایک امید کی کرن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس ملک پر نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کفار نے جو کوشش شروع کی، تو کفار نے جو کوشش کی کہ ان سے جذبہ جہاد ختم کرے اور عشق مصطفیٰ ختم کرے، جب وہ اس کوشش میں انہوں نے کہا کہ شاید ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، کہ ان کی جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ موجود تھا تو پھر 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست بھی دی۔ جب یہ جذبہ موجود تھا تو 1000 نے کئی ہزار کا مقابلہ کیا۔ جب یہ جذبہ موجود تھا، فتوح شام نے لکھا، امام واقدی نے 60,000 کا مقابلہ کیا۔ جب یہ جذبہ موجود تھا تو چھوٹے بچوں نے اس امت کے فرعون کو ہلاک کر دیا۔ جب یہ جذبہ موجود تھا تو صبح کو پانسی ہے اور رات سے غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ
خوشی خوشی سے جوم جوم کر پڑھ رہے ہیں من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشم پروانہ جابازم ازنار میں اندیشم۔ جب یہ جذبہ موجود تھا تو پھر ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے پانسی کا پندہ تھا، اور آپ نے اس پانسی کا پندہ چوم کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور خود اپنے گلے میں ڈال کر فرمایا میں نے اس وجہ سے چوما اور اس وجہ سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کہ آپ کے لیے تو یہ موت کا پروانہ ہے، لیکن ہمارے لیے یہ حضور کے وصال کا پروانہ ہے۔ جب یہ جذبہ موجود تھا تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں نے فیض آباد کے سرزمین پر تاجدار ختم نبوت زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہوئے سینے پر گولیاں کھائی اور ہنستے ہنستے جان دے دی۔ جب یہ جذبہ موجود تھا تو پھر کسی نے شل کی کوئی پرواہ نہیں کی، پھر کسی نے ظلم و ستم کا کوئی پرواہ نہیں کیا، نہ کسی نے یہ پرواہ کی کہ سامنے سے گولی ہے یا شیل ہے یا جو بھی برس رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے حضور کی عزت ابرو پر پہرا دینا ہے۔ وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور زمانے نے پہلے مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ گولیوں کا مقابلہ سینوں پہ ہو رہا تھا۔ خدا کی قسم میں اب بھی وہ منظر نہیں بھول سکتا۔ میں ادھر تھا ڈی آئی خان کے جیل میں، ایک ملازم تھا، وہ خبر لے کے آتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا وہ آپ کا جو کاروان تھا وہ لاہور سے نکل رہا ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یا اللہ، یہ اتنی بڑی طاقتوں کے سامنے، ریاستی قوتوں کے سامنے، یہ بے سر و سامانی کی حالت میں یہ کیا کریں گے؟ مگر دوسرے دن جب انہوں نے خبر وہ لے آیا تو کہا کہ آپ کے 4 بندے شہید ہو چکے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ تو وہ جماعت ہے، اگر ان کا یہ آواز ابھی دب گیا اور ظالم کامیاب ہوا تو میں نے کہا پھر شاید 100 سال میں بھی کوئی دین کے لیے اتنی توانا آواز نہ اٹھ سکے۔ باقی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ ان کو عظیم کامیابی دے، یا اللہ ان کو کامیابی دے۔ اگر اس جماعت کو شکست ہو گئی، اگر اس جماعت کی آواز کو دبایا گیا، اگر اس جماعت کے خلاف وہ ظالم کامیاب ہو گئے تو پھر تو 100 سال میں بھی دین کے لیے کوئی نہیں نکلے گا، پھر تو پاکستان میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا، اسلام دشمن خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا یا اللہ ان کو کامیابی دے۔ دل میں بھی یہی تھا کہ بابا جی فرماتے تھے، اور یہی بابا جی فرماتے تھے، جب بندہ دین کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن سامنے سے جب ان کی ریاستی ظلم و جبر دیکھتا تھا، میں نے کہا یا اللہ ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ مگر پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ 20-20 30-30 کنٹینر بڑے ہوئے، جو کہ بڑے سے بڑے مشینری بھی شاید ان کو نہ ہٹا سکے۔ واللہ یہ تو بندہ سوچ کر بھی یہاں سوچ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے 50-60 بندے اس کو 5 منٹ میں ہٹا دے۔ یہاں پر تو تاریخ دان بھی قلم توڑے گا، اور یقیناً یہ بغیر تائید خداوندی کے ممکن نہیں ہے کہ جس طرح وہ سامنے سے گولیوں کے بوچھاڑ کر رہے تھے، لیکن ان گولیوں کے بوچھاڑ میں بھی الحمدللہ ہمارے جوان اپنے سینوں پر مقابلہ کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ اور یقیناً کہ جب وہ اس انداز سے آگے بڑھ رہے تھے تو یقیناً چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ ہاں تمہاری پاس طاقتیں بھی ہیں، تمہارے پاس ظاہری قوتیں بھی ہیں، لیکن تمہارے پاس خدا نہیں ہے۔ طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، اور عکس پر نہ اترا وہ آئینہ ہمارا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ یقین کرے وہ مناظر جب بندہ سامنے سے دیکھے کہ کس کس انداز سے حضور کے غلاموں نے ان ظلم کا، جبر کا، کس طریقے سے بربریت کا مقابلہ کیا۔ کفار یہی چاہ رہے تھے کہ یہ جذبہ ان سے ہم ختم کر دیں، لیکن قربان جاؤ امیر المجاہدین پر کہ انہوں نے پھر سے اس جذبے کو بیدار کر دیا، اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اس بات کی نوید سنا رہی ہے
کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اب اس ظالمانہ نظام سے بغاوت کر کے حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ آگے جانا ہے۔ کفار نے کہا یہی جذبہ ختم ہو تو پھر ان کو زیر کرنا بہت آسان ہے۔ اب الحمدللہ صرف ایک بندے نے جب جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی سے پانسی کا پندہ چوما، آپ یقین کریں ہر گھر میں ممتاز قادری پیدا ہوا۔ وہ ایک شخصیت جنہوں نے مسلمانوں میں پھر سے اس جذبہ کے لیے، اس جذبہ جہاد اور غیرت ایمانی کے لیے الحمدللہ آواز دی، تو اللہ کریم نے اس آواز میں اتنی طاقت دی کہ وہ ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ اب ہر بندہ حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں ہے۔ تو آپ یقین کریں اس ماحول میں ہم نے اگر اس جماعت کی قدر نہیں کی اور حضور کے دین کے لیے ہم میدان میں نہیں نکلے اور عملاً نظام اسلام کے لیے کوشش نہیں کی، تو پھر تاریخ میں ہمیں ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اب دل کھول کر ہم نے اس نظام کے لیے کوشش کرنا ہے۔ باقی کام الحمدللہ بابا جی کر چکے ہیں، کام وہ کر چکے ہیں جو شاید کئی عشروں میں نہیں ہو سکتا تھا، وہ بابا جی نے کئی سالوں میں کر دیا ہے۔ ہر گھر یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب ہم نے اس کامیابی کو سمیٹنا ہے، عملاً اس کو کر دکھانا ہے انشاءاللہ، اور یہ تب ہوگا جب ہر بندہ اپنی زندگی میں اس مشن کے لیے ٹائم دے گا اور وہ انفرادی طور پر کوشش کرے گا اور وہ اپنے لیے یہ اعزاز سمجھے گا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس زمانے میں جہاں پر ایک بندہ ایک قدم بھی آگے بغیر مفادات کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں حضور کے دین کے لیے صبح شام کام کر رہا ہوں، اور یہ انتخاب ہے۔ ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ریاست کیا ہوگا؟ میں یقین کرے آج یہاں پر انتہائی تکلیف سے، یہ عمر ارشد صاحب کو پتہ ہے، میں تقریباً 3 دن سے مسلسل بخار اور سینہ میرا خراب ہے، مسلسل بخار ہے۔ آج بھی یہاں پر آ کر میں دوائیں بالکل بھی نہیں کھاتا، کوشش یہی کر رہا ہوں۔ آج میں نے دوائی اس وجہ سے کہا کہ میں نے کہا شاید میں تھوڑا اپنا کم از کم پیغام تو دوں، تقریر نہیں کر سکتا، کم از کم ایک پیغام تو دے دوں کہ جتنے لوگ یہاں اتنی پیار اور محبت سے آئے ہیں، گھر میں بیٹھا رہا تو شاید ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو میں نے کہا کم از کم پیغام دے دوں تحریک کے حوالے سے، اور جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں بالکل میرا جو دل و دماغ ہے اس پر وہ چیز عجیب طریقے سے، میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن صرف اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے کہ کم از کم یہ پیغام ہم اپنے دل میں جگہ دے کہ جس مشن کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نرم و نازک وجود مبارک پر پتھر اٹھائے۔ صحابہ فرماتے ہم نے خندق میں حضور کو دیکھا، ہم نے خندق میں حضور کو دیکھا کہ آپ خود اس خندق سے مٹی اٹھا رہے تھے، حتی وارت تراب و بیاد ابتہ، کہ آپ کے جسم مبارک جو چاندی سے بھی زیادہ خوبصورت اور چمکدار تھا، اس کو مٹی نے اتنا چوما کہ آپ کی جسم مبارک کی سفیدی اس میں غائب ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں جب ہم حضور کے غلام حضور کے ساتھ بدر تک چل رہے تھے اور تھکاوٹ اتنی تھی کہ ہر بندہ تھکاوٹ سے بے حال تھا، اسی وقت میں نے دیکھا کہ حضور نے سب کو کہا آپ آرام فرمائے، لیکن میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَيَبْكِي، حضور ایک درخت کے نیچے آپ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ یا اللہ اگر اس جماعت نے آج شکست کھائی تو پھر دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی کہ آپ کے کندھ مبارک سے چادر نیچے گر گیا۔ مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دین کے لیے اسی میدان میں موجود رہے جب حضرت سید میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا مبارک اسد اللہ و اسد رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال تک جب بھی ہم نے حضور کے سامنے ان کا تذکرہ کیا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھ مبارک سے آنسو نکلے۔
لیکن اپنے اس صحابی کو بھی میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے اس شیر کو بھی جب دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک، آپ کی جسم مبارک کا مسلح ہو چکا تھا اور اس آپ کا جگر مبارک وہ نکال چکے تھے لوگ، اسی حالت میں بھی کریم آقا نے فرمایا کہ اے حمزہ، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے امت اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو یوں زندہ چھوڑ دیتا، یعنی یوں دفن نہ کر دیتا اور آپ کو یوں چھوڑ دیتا، قیامت تک حضور کے غلام دیکھتے کہ حضور کے پیارے چچا جان نے اس اسلام کے لیے اپنے وجود کو کتنے ٹکڑوں میں پیش کیا ہے۔ یہ تھا وہ جذبہ جو میرے مصطفی کریم کے غلاموں نے اس دین کے لیے، اس نظام کے لیے پیش کیا۔ لیکن آج ہم سوچے کہ نظام کی بات بھی سیاسی ہو گئی، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ سیاسی بن چکے ہیں، اب ان کو مسجد میں بھی جگہ نہ دے۔ مسجد میں بات کرتے ہیں تب بھی کہتے ہیں حالانکہ یہ بات ہمارا اسلام ہے ہی سیاسی، کہتے ہیں اس کو کس نے اجازت دی کہ ابھی آپ سیاست بھی شروع کرے۔ اس وجہ سے اس ماحول میں لبیک والے خوش قسمت ہے کہ انہوں نے الحمدللہ حضور کے دین کے نفاذ کے لیے میدان علم میں قدم رکھا، اور یہ خوش قسمتی انشاءاللہ تعالی ہمارے ان کارکنوں کی ہے، حضور کے غلاموں کی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اب زندگی کے ہر سانس پہ اس مشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اور یہ آپ یقین کریں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہم نے یہ بہار نہیں دیکھا تو انشاءاللہ اللہ کریم جل جلالہ ہمارے نسلوں کو یہ بہار دکھائے گا، لیکن یہ بہار ضرور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں آ جائے گا۔ آپ نے چونکہ ابھی جو یہ والا ضلع ہے یہ بھی انہی ضلعوں میں شمار ہے جہاں پر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، 31 مئی کو ہے، 29 مئی کو، یہ بھی انہی ضلعوں میں سے ہے جہاں پر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس قوم کو صحیح ایماندار اور مخلص لوگ عطا کیے اور ان کا اعتماد بحال کیا تو آپ یقین کریں وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالی قوم کا اعتماد بحال ہو جائے گا اور پاکستان میں نظام اسلام کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔